لیکچر کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گی. تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا تھوڑا سا تعارف نہیں ملا. فاروقی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ بکر، پنجاب. زون آف ایجوکیشن بک سیریز ہیں پیڈاگوجی کے اوپر، 6 ایڈیشن آ چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے یہ کام لیا. ڈسٹرکٹ ٹیچر ٹرینر کے فرائض بھی میں سر انجام دیتا رہا ہوں. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ڈپٹی ہیڈ مسٹریس، اسسٹنٹ ہیڈ مسٹریس. ڈپٹی ہیڈ مسٹریس گریڈ 19 کی سیٹ ہے، اسسٹنٹ ہیڈ مسٹریس گریڈ 18 کی، وائس پرنسپل گریڈ 18 کی، جونیئر ٹیچر گریڈ 16 کی سیٹس ہیں. ان کی جو سلیبس آؤٹ لائن ہے اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، اس کے حوالے سے میں وائس نوٹ کی شکل میں اور 2 ویڈیوز کی شکل میں آلریڈی آپ لوگوں کو لنکس جو ہے وہ یوٹیوب کے وہ اپنے بھیج چکا ہوں گروپ کے اندر. ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان پوسٹ کی مکمل ڈیٹیل اسی لیکچر کے اینڈ پہ اگین ایک دفعہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پہلے اس لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ جو پہلی تینوں سیٹس ہیں، ڈپٹی، اسسٹنٹ ہیڈ مسٹریس اینڈ وائس پرنسپل، اس کا جو پیپر ہے یہ 200 نمبر کا ہوگا. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گریڈ 18 اور 19 کی جتنی بھی سیٹس ایف پی ایس سی اناؤنس کرتا تھا تو اس کا ایک پیپر سبجیکٹیو ہوتا تھا، ایک آبجیکٹیو ہوا کرتا تھا. 200 نمبر کا ہی پیپر ہوتا تھا، بٹ سبجیکٹیو کم آبجیکٹیو دونوں ہوتے تھے. اس بار ایف پی ایس سی نے جو نیو پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ سبجیکٹیو پیپر لینا ختم کر دیا ہے. اب ایف پی ایس سی آبجیکٹیو پیپر لے گا، بٹ مارکس جو ہے وہ انہوں نے 200 کر دیے ہیں. تو 150 آپ کے ایجوکیشن کا جو بی ایڈ ایم ایڈ کا کورس ہے اس میں سے پیپر آنا ہے. 50 مارکس کی انگلش ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی انگلش بھی اور پیڈاگوجی کے 150 مارکس کا جو پیپر ہے اس کی مکمل پریپریشن کروائیں گے. میرا یہ تعارف تھا. سلائیڈ سب کو اس وقت نظر آ رہی ہیں؟ آگے موو کریں. جی یس سر. جی بالکل آ رہی ہیں سر. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کس کو بولتے ہیں ہم ایجوکیشن؟ جی، اردو میں، انگلش میں، سرائکی، سندھی، پنجابی، پشتو، کسی بھی زبان میں. جی شاباش. ایجوکیشن کس چیز کو بولا جاتا ہے؟ جی شاباش. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایجوکیشن از سسٹمیٹک وے آف ٹیچنگ. سسٹمیٹک وے آف ٹیچنگ. یہ سر ایجوکیشن کی تعریف نہیں ہے. کوئی اور؟ شاباش. سر ایجوکیشن از ٹو برنگ اپ سم تھنگ. برنگ اپ سم تھنگ، کوئی چیز اوپر لانا. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. جی کوئی اور؟ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. یس، بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. پرسنالٹی کی ایز اے ہول ڈیولپمنٹ، جس میں ہم سوشل، ایموشنل، کوگنیٹیو، پرسنل، ہر ایک چیز ہماری ڈیولپ ہوتی ہے. اور لاسٹ ڈیفینیشن آپ بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ڈیزائربل چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول. ٹھیک ہے، یہ بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. چلیں جی مائک آف کر دیں. اب میں بتاتا ہوں ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ. جی مائک پلیز آپ لوگ آف رکھیں گے. مجھے بتانا پڑے گا کہ کس کا مائک آن ہے، یا میوٹ کرنا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. میری تو چلیں خیر ہے. تو مائک آپ لوگ جب سوال کرنا ہو تو بے شک آپ مائک آن کریں، کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں، بٹ سوال کرنے کے بعد آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں گے. آپ کو نا ایک لسٹ پرووائڈ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے، جس میں نا کچھ 35 ورڈز ہیں ایجوکیشن. جیسے فلسفی ہے، سائیکالوجی ہے، کریکولم ہے، ٹیسٹ ہے، اسیسمنٹ ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن ہے، تو پیڈاگوجی ہے، اینڈروگوجی. یہ مختلف ورڈز ہیں. ان کے میننگ کیا ہوتے ہیں، اوریجن اور میننگ. یہ پیپر میں 1 2 3 نمبر کا سوال لازمی آتا ہے. ایجوکیشن کا تو ملٹیپل ٹائم آ چکا کہ کرافٹ نے 1984 میں ایک ریسرچ کی تھی. اس نے کہا کہ ایجوکیشن جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، اس کا پیرنٹ ورڈ، اس کا اوریجن لیٹن لینگویج ہے، لاطینی زبان. اور اس میں 2 ورڈ ہیں، ایجوکر، یہ ایجو سر بھی اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ایجو کیئر. ایجوکر یا ایجو کیئر، یہ 2 وہ ورڈز ہیں جہاں سے لفظ ایجوکیشن بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایجوکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. ٹھیک ہے.
اب ڈرا آؤٹ کسی چیز کو باہر نکالنا، برنگ آؤٹ بھی باہر نکالنا، لیڈ لے کے چلنا. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں. میرے گاؤں میں ہمارے ایک گھر چھوڑ کے آگے ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک بچہ ہے، اس کے والد کی بچپن میں ہی وہ چھوٹا سا تھا، 3-4 سال کا، ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بچہ انتہائی ذہین فتین بچہ تھا، یہ چھوٹا سا تھا. میں جب اس کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کچھ بن سکتا ہے. تو اس کے والد کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کو اپرچونٹی نہیں مل سکی پڑھنے کی، آگے بڑھنے کی. تو وہ چڑھ گیا کسی ایسے مطلب ایک سیکولر جماعت کے کسی رہنما کے ہتھے، اور اب وہ اسی ڈائریکشن پہ، اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. تو وہ ایک اچھا بچہ تھا، اگر اس کی پراپر گرومنگ ہوتی اور وہ بہت کچھ بن سکتا تھا. تو بیسیکلی اس کے اندر وہ جو چیز موجود تھی اس کو ڈرا آؤٹ نہیں کیا گیا، برنگ آؤٹ نہیں کیا گیا، اس کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لیڈ کیا گیا. تو ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ ایجوکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایجوکیئر، برنگ اپ. اب دیکھیں بہت سے لوگ آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے انتہائی مفلسی کی حالت میں، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور انہی کی فیملی میں سے ایک بچہ اٹھتا ہے، پورے کے پورے خاندان کا نام روشن کر دیتا ہے. وہ بیسیکلی اوپر لانا ہوتا ہے کسی چیز کو. اب وہ اپنی فیملی کو، ان کے سٹیٹس کو، ان کی ہر ایک چیز کو اوپر لے کے آتا ہے تھرو ایجوکیشن. ایجوکیشن کا جو دوسرا جو اوریجن ہے وہ ایجوکیئر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ، اوپر لانا. ای مینز آؤٹ آف، اور ڈوکو مین ٹو لیڈ. ایجو کو یہ بھی ایک کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اس کا اوریجن ہے. تو ایجوکالوجی جیسے ہم کہتے ہیں نا، بایولوجی سائنس آف لائف یا اسٹڈی آف لائف، فزکس سائنس اسٹڈی آف آبجیکٹس، ٹھیک ہے، کیمسٹری اسٹڈی آف کیمیکل ریئیکشنز. تو اب یہ اسی طرح ایجوکالوجی ہے. ایجوکیشن سے کالوجی جو ہے وہ اسٹڈی کو کہتے ہیں. تو اسٹڈی آف ایجوکیشن، اسٹڈی آف ٹیچنگ میتھڈز، ٹھیک ہے، اسٹڈی آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس، یا سادہ لفظوں میں اسٹڈی آف ایجوکیشن از ناؤن ایز ایجوکالوجی. جیسے ہم کہتے ہیں نا پینٹنگ ایک ہنر ہے، ڈانس کرنا ایک ہنر ہے، نغمہ گانا ایک ہنر ہے، نعت پڑھنا ایک اسکل ہنر ہے، ٹھیک ہے، اچھی لکھائی ایک آرٹ ہے. اسی طرح ٹیچنگ بھی ایک آرٹ ہوتی ہے. تو ٹیچنگ کی جو آرٹ ہے اس کو ایجوکیٹم کہا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ ایجوکیٹم. تو یہ اس کا بیسک انٹروڈکشن تھا. 1 نمبر کے سوال آپ کے پیپر میں یہاں سے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں میری بات. تو ایجوکیشن کے لیے نا بہت کامنلی جو ورڈ یوز ہوتا ہے الٹرنیٹیولی وہ پیڈاگوجی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیڈاگوجی ایجوکیشن کے متبادل کے طور پر. اس کو بھی ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. یونائٹڈ نیشن کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں، یونائٹڈ نیشن کا ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں جو ایجوکیشن ہے یہ انسان کا بنیادی حق، بیسک ہیومن رائٹ قرار دیا گیا. ایجوکیشن کو ریکگنائز کیا گیا 1948 UN کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ایز اے بیسک ہیومن رائٹ، بنیادی انسانی حقوق. اب یہ تو اس کی اوریجن ہو گیا. اب اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا ایجوکیشن کی، تو میں یہ باقی ہسٹری بعد میں اس پہ لے کے جاتا ہوں. کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ ایجوکیشن از اے ہولسٹک ڈیولپمنٹ. اب ہولسٹک ہول کو کہتے ہیں مکمل. انسان بولنا سیکھتا ہے، انسان بیٹھنا اٹھنا چلنا سیکھتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، چھوٹوں پہ کیسے شفقت کرنی ہے، سوسائٹی میں کس وقت کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں اچھی ہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، کون سی بری ہے، میں نے اپنے کیریئر کو، پروفیشن کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، کیریئر کی سلیکشن ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چوائس ہے تو ان میں سے بیسٹ آپشن میں نے کون سا چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے مذہب پہ قائم رہنا ہے، باقی مذاہب کو بھی ایسے سمجھنا ہے جیسے میرا مذہب مجھے پیارا ہے، میرا سیکٹ پیارا ہے، باقی لوگوں کو بھی ایسے پیارا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں کہاں سے؟ ایجوکیشن سے. اسی کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہولسٹک ڈیولپمنٹ. یہ ایجوکیشن کی سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، پروسیس آف ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولز، انسانوں کی، انڈیویجولز کی
مکمل جو ڈیولپمنٹ ہے کیسے آتی ہے یہ ہمیں نالج سے. آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ نالج سیکھیں گے, کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کچھ آپ لوگ میرے سے شیئر کریں گے. سکلز, انسان کو اسکل سیکھتا ہے. کمپیوٹر چلانا مجھے نہیں آتا تھا, میں نے یہ سیکھا, ٹھیک ہے, یہ ایک سکل ہے. ویلیوز, ہم سیکھتے ہیں اقدار کو, یہ چیز اچھی ہے, یہ بری ہے, ٹھیک ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کر رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے, یہ جو ہے وہ ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب وہ پہنچے ہوئے ہیں کہاں, غزہ میں, وہ بہت اچھا کر رہا ہے. ہیومینٹی کے لیے, غزہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. تو یہ ایک ویلیو ہے, ہم اس کو کسی چیز کو ورتھ دینا, امپورٹنس دینا. اچھا, اسی طرح بلیوز ہیں, ٹھیک ہے, ہیبٹس ہوتی ہیں, ہماری عادات ہوتی ہیں. تو جو انسان نالج, سکلز, ویلیوز, بلیوز اور ہیبٹ سیکھتا ہے نا, فارمل ایجوکیشن یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹی سے, انفارمل یعنی اپنی فیملی سے, فرینڈ سے, سوشل میڈیا سے, نان فارمل یا ورچوئل یعنی اوپن یونیورسٹی یا ڈسٹینس لرننگ کسی پروگرام سے, جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ ایز اے ہول ہماری کیا کہلاتی ہے, ایجوکیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, موڈیفیکیشن آف ہیومن بیہیویئر, جیسے ابھی کسی نے بتایا ڈیزائربل چینج موڈیفیکیشن ہوتی ہے. تو ڈیزائربل چینج آف ہیومن بیہیویئر, ہمارے رویوں کے اندر جو بہتری آئے, تبدیلی آئے, اس کا نام بھی ایجوکیشن ہوتا ہے. تو اب یہ تو ہے ایک کامن سی ڈیفینیشن. دنیا میں کون سی ڈیفینیشن ایجوکیشن کی سب سے زیادہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے؟ وہ یہ ڈیفینیشن ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, یونیسکو, اقوام متحدہ, UN کا ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن, سائنس, کلچر, ان تین چیزوں کے اوپر فوکسڈ ہے. یعنی ورلڈ وائڈ جو اس وقت 194 نیشنز ہیں جو کہ UN کے ساتھ, UN کی ممبر کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, تو ان ممالک کے اندر یہ کام کر رہا ہے. تو یونیسکو ان ممالک میں ایجوکیشن کے اوپر, سائنس کے اوپر اور کلچر کے اوپر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے. تو چونکہ اس میں ایجوکیشن بھی ایلیمنٹ اس کا ایک ہے, تو اس ادارے نے جو ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا, اور یہ 194 نیشن میں موسٹ ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن ایجوکیشن کی, یہ اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. کوئی پڑھے گا اس کو؟ جی شابش, کوئی ریڈ کرتے, جسٹ ایکسپلین میں خود کروں گا. جی جی شابش, جی کوئی پڑھ دے. آپ لوگوں نے ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس بننا ہے, پرنسپل بننا ہے, شرمائے نہیں. جی لائف لانگ پڑھوں. process involved formal and non-formal informal learning encompassing acquisition of knowledge, skills, views, beliefs and habits. ہاں, اب جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے, مائک سر آف کر دیں. لائف لانگ پروسیس یعنی برتھ سے لے کر ڈیتھ تک یہ چلے گا. انوالونگ فارمل اداروں میں آتا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی, یعنی وہ علم حاصل کرنے کا لائف لانگ پروسیس جو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں, فارمل یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹی. نان فارمل اوپن یونیورسٹی سے, ورچوئل یونیورسٹی سے یعنی ڈسٹینس بیسڈ لرننگ سے. انفارمل لرننگ فیملی سے, فرینڈ سے, بازار, مسجد, محلہ سے, جو کچھ 24 گھنٹے میں ہم کسی ادارے میں جائے بغیر جو باہر سے جو کچھ سیکھتے ہیں سوسائٹی سے, وہ انفارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فارمل, نان فارمل, انفارمل لرننگ جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا ہم سیکھتے ہیں, کوئی علم, نالج سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا, یہ ایک نالج ہے. اسکل, کمپیوٹر چلانا, بائک چلانا, گاڑی چلانا, کوکنگ کرنا, یہ ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں سیکھتے رہے ہیں, تو یہ اسکلز ہیں. ویلیوز, اقدار, سچ اور جھوٹ, ٹھیک ہے, زنا, نکاح, شربت, شراب, یہ وہ چیزیں ہیں ان کے اندر ڈسکریمنیشن کرنا, یہ ویلیوز کہلاتی ہیں. پھر آتا ہے بلیوز, ہمارے عقائد, کہ ہم جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, یا ہم سیکھتے ہیں نا, ہم دیکھیں نا اسلام یا ہم اپنے مذہب کے بارے میں, نماز 5 وقت ہم نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ہے سال میں 30 دن, تو یہ وہ چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں, ایجوکیشن سے ہی سیکھی ہیں. اور ہیبٹس ہماری عادات ہیں. ایک بندہ اٹھتا ہے صبح, اٹھ کے وہ جب وضو کرتا ہے صبح کی نماز کے لیے, برش بھی کرتا ہے, شاور بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے, واش روم کے آنے سے بعد ہاتھ دھوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں, کھانا کھانے کے بعد فوراً سو نہیں جاتا, یہ ہیبٹس ہیں. تو یہ اچھی عادات ہیں, یہ کہاں سے ہم نے سیکھی ہیں, ایجوکیشن سے. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کا نام کیا ہے, ایجوکیشن ہے. آپ میں سے کوئی SDG اس کے بارے میں جانتا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے بارے میں؟ جی شابش, کوئی بتا دے.
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا ہوتے ہیں؟ جی شابش، اینی ون پلیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے انٹرویو میں لازمی پوچھی جانی ہیں. جو آج کی ہماری ویڈیو ہوگی، لیکچر ہوگا، تو یہ ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جی سسٹینیبلٹی، سسٹینیبل کا کسی کو آئیڈیا ہو کیا ہوتا ہے؟ لفظ سسٹینیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگلش کا کوئی میل یا فیمیل کینڈیڈیٹ؟ جی شابش. سر یہ یونائٹیڈ نیشنز نے ایس ٹی جیز بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کنٹریز کے لیے. ٹھیک ہے، تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ پروگریس کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ آپ چیزوں کو کنزرو بھی کرتے ہیں ویری گڈ، بہت فار دا اچھا، فیوچر ویری جنریشن. گڈ، ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا یہ نا 2000 کی بات ہے، آج سے 25 سال پہلے کی. پرتگال کے اندر ایک کانفرنس ہوئی 163 ممالک کی. ان 163 نیشن میں 2000 میں، آج سے 25 سال پہلے، سال 2000 میں یہ کانفرنس میں وہ شریک ممالک کے سربراہ نے انکلوڈنگ پاکستان، انہوں نے نا 8 گولز بنائے تھے. کتنے گولز ہی کب بنائے؟ 2000 میں. کتنے گول بنائے جی ٹوٹل؟ جی کتنے بنائے؟ 8 گولز. ان گولز کا انہوں نے نام رکھا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. کیا نام رکھا تھا؟ MDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. اب ملینیم کس کو کہتے ہیں پتہ تو نا؟ ڈیولپمنٹ کو تو ترقی کو کہتے ہیں، گولز کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے. ملینیم کہتے ہیں 1000 سالہ منصوبے کو. کتنے سال کا منصوبہ؟ 1000 year پلان، 1000 سالہ منصوبہ. اچھا اب انہوں نے 8 گولز بنائے اور انہوں نے کہا کہ یہ 8 گولز ہم 15 سالوں میں اچیو کریں گے. تو کون سے ایئر میں اچیو ہوں گے بھی؟ 2000 میں بن رہے ہیں تو جی شاباش. جی 2015 میں 15 سال 2015 میں. سادہ سی بات ہے کہ 2015 میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ گول اچیو کریں گے. یہ گول کون سے تھے؟ یہ تھے جی وہ 8 گولز، 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. کب بنائے گئے؟ 2000 میں. ٹوٹل کتنے تھے؟ 8. اچیو کب ہونے تھے؟ 2015 میں. ڈیوریشن کتنا رکھا گیا؟ 15 سال. اب اس میں ہم نے باقیوں کو نہیں چھیڑنا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کون سا گول تھا. وہ تھا MDG 2، ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2. اس کا نام تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. کیمسٹری کا کوئی بندہ یہاں پہ ہے؟ کیمسٹری سبجیکٹ کا؟ جی شاباش، جلدی سے بتا دیں. اچھا ایک ورڈ ہوتا ہے یونیورسل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا دیں. پانی ایک یونیورسل سالوینٹ ہے. جی جی شاباش. جی یہ بیسک چیزیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. جی بتا دیں شاباش، یونیورسل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا ہول یونیورسل ایسا جو ہر ایک کی ایکسیس میں ہو. یونیورسل، پالا یونیورسل کون سی چیز کو بولتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ مہوش حق نواز مائک آف رکھیں اپنا. علی کون ہے؟ مائک آف رکھیں. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں سر، کیا پتہ نہیں بچوں کو ڈال کے دے رہے ہیں آپ. اچھا بات میں کر رہا تھا کہ یونیورسل اس چیز کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی ایکسیس میں ہو. جو کیا ہو؟ ہر ایک. اب دیکھیں پانی ہر ایک جگہ پہ موجود ہے. تو اسی طرح انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے نا، 5ویں تک کی تعلیم، یہ ان 163 ممالک میں ہر بچے کو حاصل ہوگی. اس کا نام تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ہر بچہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کرے گا. یہ کیا تھا؟ MDG 2. میں اس کو بہت شارٹ کٹ کر رہا ہوں. 2014 میں نا انہی ممالک نے، اب ایک یہ ممالک ہو گئے 194. پلیز مائک آف رکھیں، میں بار بار مجھے نہ کہنا پڑے، اچھا نہیں لگے گا. آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، بٹ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کلاس میں ڈسٹربنس ہوگی آپ کے مائک آن ہونے کی وجہ سے. اچھا 2014 میں، 14 سال بعد ایک دفعہ پھر ان کی گیدرنگ ہوتی ہے. اس گیدرنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے 15 میں 2015 میں ہم نے اچیو کرنے، کتنے اچیو ہوئے؟ تو کوئی اچیومنٹ نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ان گولز کو ریوائز کر لیا. سب سے پہلے انہوں نے نام چینج کیا MDG سے SDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پھر دوسرا انہوں نے جو کام کیا نا جی 2000 میں بنائے، 2015 میں ٹارگٹ اچیو ہونا تھا، نہیں ہوا، تو
15 میں انہوں نے اس کو ریوائز کر کے کیا بنا, ان کے نام چینج کر دیے. اب انہوں نے کتنے ایک تو نام چینج ہوا ایم ڈی جیز سے ایس ڈی جیز. ایس ڈی جیز کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پہلے تھے کتنے 8, اب کتنے ہیں ٹوٹل 17 کتنے ہیں 17 ہے اب. اچھا پہلے گول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا ایم ڈی جی 2, اب کون سا گول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے ایس ڈی جی 4. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. آپ ایجوکیشن میں جس لیول پہ چلے جائیں گے ایس ڈی جی 4 آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے میں نے بتایا, ورنہ ہمیں ایم ڈی جی 2 پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایم ڈی جیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, صرف تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک اس کی سٹوری بیٹھ جائے. اچھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن. آپ فروٹ لینے جاتے ہیں تو اچھا فروٹ, سیب جو تازہ ہو, کیلا جو تازہ ہو, یا کچھ بھی آپ لیتے ہیں وہ خراب نہ ہو, باسی نہ ہو, ٹھیک ہے, اسپوائل نہ ہو, تو اچھی چیز آپ لیتے ہیں. اسی طرح اچھی ٹیکسٹ بک, اچھا ٹیچر, اچھا اسکول, بچے کی اچھی تعلیم, اچھے رزلٹ, یہ ساری کلیکٹیولی کیا کہلاتی ہے کوالٹی ایجوکیشن کہلاتی ہے. تو اس کا ٹائٹل کیا تھا گول 4 کا ایس ٹی جی 4 کوالٹی ایجوکیشن. اب یہ اچیو کس سال ہونا ہے 2030 میں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ تھی اس کی سٹوری ایس ڈی جی 4 کی. اب ہم نے پاکستان بھی چونکہ اس کا سگنیٹری ہے, ایک اس کا ممبر کنٹری ہے, تو پاکستان نے 2030 تک 100% لٹریسی ریٹ کرنا ہے. آج کے دن پاکستان کا لٹریسی ریٹ 62.03% ہے. ٹھیک ہے, جو کہ کم ہوا ہے, پچھلے سال 62.8% تھا, تو لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہوا ہے. تو 62.3% جو ہے ہمارا کرنٹ لٹریسی ریٹ ہے, ہم نے اس کو 2030 تک 100 تک لے کے جانا ہے. باقی سارے ممالک نے بھی ایسے. میں اس کو ساری سٹوری کو ایک دفعہ ریوائز کر رہا ہوں, غور سے سن لیں. 2000 میں کانفرنس ہوئی, اس میں 8 گولز بنائے گئے. اس میں گول 2 تھا ایم ڈی جی 2 یونیورسل پرائمری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اور 2015 میں 2015 میں ان کو اچیو کیا جانا تھا. 2014 میں ریویو میٹنگ لی گئی, دیکھا گیا کہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو رہے, تو دین ان گولز کو ریوائز کیا گیا. گولز کا نام سب سے پہلے چینج کیا گیا, ملینیم ڈیولپمنٹ گول, 1000 سالہ منصوبہ ملینیم ہوتا ہے, اس کا نام رکھ دیا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اچھا گھر میں جس دن بجلی نہ ہو, بجلی چلی جائے, ٹینکی میں پانی تھوڑا ہو, تو کیا کرتے ہیں جی, کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو ضائع نہیں کرتے, بڑی احتیاط سے, یوز کریں گے, بڑا سینسیبل یوز کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا جتنا ضرورت ہوتا ہے, وضو کر رہے ہیں یا کوکنگ کے لیے, پینے کے لیے پانی چاہیے, تو بڑی احتیاط سے تھوڑا تھوڑا اس کو یوز کرتے ہیں. اور اگر بجلی ہے, موجود ہے, اور موٹر چل رہی ہے, ٹینکی بھری ہوئی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پاؤں دھونے کے لیے 10 لیٹر پانی ہم ضائع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا. سسٹینیبلٹی اسی چیز کی کو کہتے ہیں جو پہلی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, کہ چیزوں کو یوز کریں لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا کریں, باقی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی. آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا ریسورس. کنزرویٹو, پلیز یہ مائک آف رکھیں, یہ محترمہ آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے, کون ہے یہ؟ اچھا, تو کیا ہے, کنزرویٹو یوز ہونا چاہیے چیزوں کا, کنزرو کر کے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیں, میں پھر آگے چلتا ہوں. جی شاباش, کوئی کویسچن یہاں تک, کوئی سمجھ نہ آئی ہو کسی کو کوئی بات, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی شاباش, کلیئر ہے سب کو؟ چلیں, بڑے لائق بندے ہیں ماشاءاللہ. جب سوال کا جواب نہیں دیا جاتا نا, جب کوئی ٹیچر پوچھے کہ جی سب کو کلیئر ہے, ایس ڈی جی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب سارے خاموش ہونا, اس کے مطلب نہیں سمجھ لگی, یا اتنی سمجھ لگ گئی ہے کہ سوال ہی نہیں ہے. تو میں کیا سمجھوں بھائی, آپشن 1 یا آپشن 2؟ سر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹیچر نے اچھا پڑھایا, سمجھ آ گئی. اچھا چلیں جی. ایس ٹی جی 4 کا کیا مسئلہ ہے کسی فیمیل کو, کیا کہہ رہی ہیں آپ میڈم؟ سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جب ایس ڈی جی کی جو میٹنگ تھی اس میں کتنے ممبرز تھے 194, اور ایم ڈی جی میں کتنے تھے, یہ تھوڑا بتا دیجیے 163, 194. سر. اچھا یونان نا بڑا مشہور تھا ایجوکیشن کی ابتدا, جو ٹیچنگ لرننگ کے سر پراپر ایم ڈی جی کا تو جی ایم ڈی جی کا آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جیسے نا اب چائنا, جاپان اپنی ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانس ہے دنیا بھر میں اس وقت, اس کا ایک نام مانا جاتا ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنے
وار ویپنز میں اس وقت دنیا میں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں اس وقت دنیا میں چھایا ہوا ہے یو ایس اے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم جو ہے نا وہ رافیل گرانے میں مشہور ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. ایک نام ہے ہمارا الحمدللہ ہماری فوج کا. اختلاف کسی کو ہیں تو شاید مجھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو اب یہ ایک اسی طرح یونان اس وقت مشہور تھا فلسفے کے اندر. یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے کی, 700 سال پہلے کی. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ڈسٹنس ہے نا 571 سال کا ہے. کتنے سال کا؟ 571 سال کا. اس سے بھی 500 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں. 500 سال مزید ایڈ کریں, 2500 سال مزید پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, 600 سال, تو یہ تقریباً 2600 سال پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس وقت یونان, گریک جو ہے نا وہ دنیا بھر میں فلسفے میں مشہور تھا. ٹھیک ہے. یونان 2 چیزوں میں مشہور تھا, ایک فلسفے میں اور دوسرا یہ وارفیئر کے اندر. فلسفے میں اتنا مشہور تھا کہ آپ دنیا کی کوئی بھی لائبریری دیکھ لیں, آج کوئی بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس, کوئی بھی فلسفہ فلسفی دیکھ لیں, سب سے پہلے ہم یونانیوں کو پڑھتے ہیں. اور وارفیئر میں آپ دنیا کی جو مرضی ڈکشنری اور لائبریری دیکھ لیں, آپ کو الیگزینڈر دا گریٹ کا نام ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سقراط, افلاطون, ارسطو, پلیٹو, ان لوگوں کے نام سنے ہیں نا آپ نے. تو بیسیکلی سقراط تھا, ہاں سقراط تھا ان سب کا بابا. ٹھیک ہے, یہ حضرت جی. تو اس کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کا نام تھا افلاطون, پلیٹو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اس کا اسٹوڈنٹ تھا ارسطو, ایرسٹوٹل جسے انگریزی میں کہتے ہیں. اس کا اسٹوڈنٹ تھا الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, جس نے آدھی دنیا فتح کی, پاکستان تک بھی آیا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سیکوینس ہے, کئی دفعہ پیپر میں پوچھا گیا, ہو واز دا پیپل آف فلاں, ہو واز دا اسٹوڈنٹ آف فلاں. ٹھیک ہے, ہو واز اے ٹیچر آف فلاں. سقراط واز دا ٹیچر آف پلیٹو, پلیٹو واز دا ٹیچر آف ایرسٹوٹل, ایرسٹوٹل واز دا ٹیچر آف الیگزینڈر. اب یہ تینوں پہلے فلاسفر تھے, ٹیچر تھے. یہ تھا کیا؟ الیگزینڈر کیا تھا؟ جنگجو تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ارسطو کا شاگرد تھا. تو یہ دونوں میں نے باتیں بتا دی ہیں کہ 2 وجہ سے یہ مشہور تھے. سقراط نے اسکول بنایا, اس کا نام رکھا میگارین. پلیٹو نے اسکول بنایا, اس کا نام رکھا اکیڈمی. آپ ہر طرف دیکھتے ہیں جی فلاں ٹیوشن اکیڈمی اور فلاں ٹیوشن اکیڈمی. اب جیسے میں نے اپنی اکیڈمی کا نام رکھا ہے زون آف ایجوکیشن اکیڈمی. ٹھیک ہے, تو اس طرح لوگوں نے ٹیوشن اکیڈمیز کے نام رکھے ہوئے. ایرسٹوٹل نے اپنے اسکول کا نام رکھا تھا لائسیم. یہ پیریپیٹیٹک اسکول تھا, چلتا پھرتا. یہ کبھی آج بکھر میں ہے, کل جھنگ چلا جائے گا, پرسوں کوئٹہ چلا جائے گا, اگلے دن کراچی چلا جائے گا. یعنی جہاں یہ موو کرتا تھا ادھر ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھانا شروع کر دیتا تھا. تو جو فارمل اسکولنگ ہے یہ کنہوں نے اسٹارٹ کی؟ گریک والوں نے اسٹارٹ کی. تو اس لیے ہم ان کی ڈیفینیشن آف ایجوکیشن کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایجوکیشن کو کیا سمجھتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس ایڈ کے بارے میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم انشاءاللہ سیشن سٹارٹ کریں گے, تو آج سے ہم نے ایف پی ایس سی کی ان تمام پوسٹ کے لیے سیشن سٹارٹ کر دی ہے. تو جو لوگ یوٹیوب پہ مجھے دیکھیں گے, اس لائیو والے تو سن رہے ہیں, تو ان سے معذرت. تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے اس سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. 0332805590 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اچھا, اب سب سے پہلے سب کا بابا سقراط, سوکریٹیز, پھر پلیٹو, پھر ایرسٹوٹل. اس بندے کو کوئی جانتا ہے؟ جی, کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ عبدالستار. آپ ان کی زندگی کو صرف ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا ورڈ یوز کریں گے؟ صرف ایک ورڈ میں بتائیں, جسٹ سنگل ورڈ. جیسے مثال کے طور پر مجھے کہیں کہ میں اسپیکر ہوں, گڈ اسپیکر فرض کریں, تو میری ایک کوالٹی ہو سکتی ہے, یا بیڈ اسپیکر. تو اسی طرح اگر ایک ورڈ میں ان کو بیان کرنا جی, مسیحا, ایمپیتھیٹک. فلاسفر تو یہ نہیں تھے جی, ایمپیتھیٹک, کائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس ڈیفینیشن کو میں پڑھتا ہوں. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. ہر شخص کے ذہن کے اندر اچھائیاں, ایکوریسی, وہ چھپی ہوتی ہے, ہڈن, لیٹنٹ, ہڈن کو کہتے ہیں. اس کو باہر نکالنا, اس کا نام ایجوکیشن ہے.
اب عبدالستار ایدھی صاحب یہ جو ویری فرسٹ ہم نے دیکھا تھا نا برنگ آؤٹ ڈرا آؤٹ یہ ایجوکر یہ وہی والی ڈیفینیشن میں بھی یہی یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ چیز یوز ہوئی ایجوکر. اچھا اب یہ کہتے ہیں سقراط کیا کہتے ہیں برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. ہر شخص کے ذہن کے اندر اچھائیاں چھپی ہوتی ہیں, ان اچھائیوں کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں نے عبدالستار صاحب کی دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یقیناً یہ بخشائی ہستی تھی, بہت خدمت کی انہوں نے انسانیت کی. تو اسی طرح انسانیت کو اچھا بنانا, اس کے اندر جو اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں اس کو باہر نکالنے کا نام ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے تھرو یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے. دوسری ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. یہ پلیٹو اس کے شاگرد ہیں, سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کہتے ہیں پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. ٹھیک ہے, پلیئر سے مراد ہے خوشی, کوئی پازیٹیو سچویشن سینیریو, اور پین سے مراد کوئی ایسی سچویشن جو کہ ایمرجنسی میں ہے, جو کہ سوروفل ہے آپ کے لیے, تکلیف دہ ہے. تو یہ یہاں پہ یہ دو مختلف سچویشن مراد ہیں. کیپیسٹی یعنی صلاحیت, ٹو فیل محسوس کرنا, پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ, کہ آپ زندگی کے مختلف سچویشن میں ہوتے ہیں, کبھی دکھ میں, کبھی خوشی میں, کبھی عروج پہ, کبھی زوال پہ. تو ہر ایک لمحے کو سمجھنے کی صلاحیت اپنانا. کوئی نہیں, یہ وقت گزر جائے گا, اللہ تعالیٰ اچھے دن لے آئیں گے. آج اللہ نے اگر عروج دیا تو دیر نہیں لگے گی اس کو, ہر ایک چیز پہ وہ قادر ہے. ٹھیک ہے, میں غریبوں کو رونتا نہ چلا جاؤں. اللہ نے کوئی عزت دی ہے, کوئی پیسہ دے دیا, اچھی گفتگو دے دی, اچھا عہدہ دے دیا, تو اپنے پاسٹ کو بھی دیکھ لوں اور فیوچر میرا ڈارک ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں ساری کنجی میرے فیوچر کی. تو اس چیز کو سمجھنا کہ پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ, ہر وقت ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت, ہر سچویشن کو, یہ انسان کے اندر آ جائے, یہ ایجوکیشن ہے پلیٹو کے نزدیک. اچھا, یہ اگلی جو ڈیفینیشن ہے, اس بندے کو کوئی جانتا ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ جی کیا نام ہے؟ بابر اعظم ہے. سر یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ والا بچہ, یہ بھی بابر اعظم, یہ بابر اعظم کا بچپن ہے, چھوٹا بابر ہے, چھوٹے بابری ہیں یہ. بابر اعظم بال پکر تھے. بال پکر آپ لوگوں میں سے جو کرکٹ دیکھتا ہے نا ان کو پتہ ہوگا کہ باؤنڈری لائن کے باہر بچے بیٹھے ہوتے ہیں. جب بال باؤنڈری لائن کے باہر جاتی ہے تو یہ بچے بال کو پکڑ کے واپس جو کھیل رہے ہوتے ہیں اندر فیلڈنگ والی ٹیم, ان کو بال واپس پھینکتے ہیں. بابر اعظم نے کچھ 4-5 سال بال پکر کا رول پلے کیا, دیکھ دیکھ کے کرکٹ سیکھی. انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے بابر اعظم نے اپنے آپ کو ایسے ٹرین کیا کہ اب تو خیر کچھ ایشوز کی وجہ سے ان کو پیچھے کر دیا گیا, تو یہ دنیا کے 2-3 سال تک ٹاپ آف دا لسٹ بیٹسمین میں رہے یہ. ٹھیک ہے, تو اسی کو مائنڈ میں رکھیں اور ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹریننگ مین, یہاں سے یہاں تک آنے میں ٹریننگ مین ٹو فلفل ہز ایم. اب اس کا خواب بھی یہی تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں. ٹو فلفل ہز ایم, اپنے مقاصد کو پورا کرے بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی. تو سوسائٹی کے ایک ممبر کے طور پر فیکلٹیز کہتے ہیں صلاحیتوں کو, کہ ایک شخص کو اس طرح سے ٹرین کرنا کہ وہ اپنے مقاصد کو, اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے سوسائٹی کے ایک اچھے ممبر کے طور پر اپنے سارے صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے مقاصد تک, اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائے. یہ ایجوکیشن ہے. تو یہ 3 بیسک ڈیفینیشن ہم نے ایجوکیشن کی دیکھی ہیں. آگے ایجوکیشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں. تو موسٹ کامن ڈیفینیشن اور موسٹ کامن ٹائپس 2 ہیں, انکلوسیو اینڈ بلینڈڈ. آج کے لیکچر میں ہم صرف یہی 2 دیکھیں گے. انکلوسیو انکلوژن کو کہتے ہیں, یار مجھے بھی اپنے گروپ میں انکلوڈ کر لو, شامل کر لو, ساتھ ملا لو, ٹھیک ہے, شراکت دے دو. انکلوسیو ایجوکیشن ٹاپ ٹرینڈنگ ایک ٹرم ہے, ایک کنسیپٹ ہے جو اس وقت دنیا بھر میں رائج ہے. ہماری کلاس کے اندر WHO کہتا ہے کہ 10% پاپولیشن دنیا کی جو ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے. اسپیشل سے مراد وہ بچے جن کو دیکھنے کا, سننے کا, چلنے کا, مینٹل فزیکل کوئی بھی ایلمنٹ ہوتی ہے, پرابلم ہوتا ہے, وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ صلاحیتیں ہیں اس میں لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ مکمل نہیں ہوتے, اعضاء یا فنکشنل نہیں ہوتے ہیں تو فنکشنل نہیں ہوتے. تو
ان کو ڈفرینٹلی ایبل چائلڈ بھی ہم بولتے ہیں یا اسپیشل چائلڈ بھی بولتے ہیں یا ڈس ایبل چائلڈ. پرانے ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو ڈس ایبل چائلڈ اس کو کہا جاتا ہے. تو جب ہمارے اسکول کے اندر نارمل بچوں کی طرح، اب یہ دیکھیں یہ نارمل بچے ہیں، یہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے. اب پاکستان کے اندر 3% جو ہے وہ منورٹیز رہتی ہیں، ہندو، سکھ، کرسچین، فارسی، قادیانی. یہ 5 ڈفرینٹ ہمارے پاس میجر مینورٹی گروپس ہیں. 3% سے 5% ان کی پاپولیشن ہے. اب ان کے بچے بھی تو ہیں، ان بچوں کو، اور وہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، جو بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، ان بچوں کو ہمارے نارمل اسکولوں کے اندر نارمل بچوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھانا، اس کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. شامل کر لینا سب کو، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہماری نارمل کلاس ہوتی ہے اس کو مین اسٹریم کلاس کہتے ہیں، اس میں ان کو شامل کر لینا انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتا ہے. ہم سب اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ وہ بچہ نہیں ہوتا جو دیکھ نہیں سکتا. اب صاف ظاہر ہے ان کے لیے الگ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کو اسپیشل ایجوکیشن اسکولس کہتے ہیں ہم. یہاں سے وہ بچے مراد ہیں جن کی ماڈریٹ ڈسیبلٹیز ہیں. ماڈریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کلاسز میں بیٹھنے کے قابل ہیں، یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں ماڈریٹ ڈسیبلٹیز والے بچے آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی بلینڈڈ ایجوکیشن. بلینڈ کرنا، بلینڈر رکھا ہوگا آپ سب نے گھروں میں، خواتین کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ جی، مکس کرنے کے لیے. مکس کرنے کے لیے. آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، باقی کوئی نہیں بول رہا آج. اچھا، بلینڈڈ ایجوکیشن جو ہے نا، اسی طرح ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بلینڈ، کہ دودھ اور فروٹس کو بلینڈ کرتے ہیں اور شیک تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ آن لائن ایجوکیشن کو مکس کر دیتے ہیں، ایڈ اپ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلینڈڈ ایجوکیشن. میں ابھی پڑھا رہا ہوں نا، تو میرے بکھر سے بھی 4-5 لوگ آج، بلکہ شاید زیادہ بھی ہوں گے. تو میرا ڈسٹرکٹ بکھر ہے، تو یہاں سے بھی لوگ موجود ہیں. سپوز کریں کہ میں ان کو ایک اپرچونٹی دے دیتا کہ آئیں جی میرے لیکچر روم میں آپ بیٹھیں، آپ یہاں 1 to 1 میرے سے لیکچر لیں، باقی لوگ آن لائن لے لیں گے. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آدھے لوگوں کو، بچوں کو، کینڈیڈیٹ، بچے تو نہیں، کینڈیڈیٹس کو میں یہاں پہ فزیکل کلاس روم میں کلاس پڑھا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو، باقی لوگوں کو آن لائن سیم ٹائم میں، سیم ٹاپک، سیم ٹائم، سیم کلاس ہے. آدھی آن لائن بیٹھی ہے، آدھی فزیکل بیٹھی ہے. اس کو کہتے ہیں بلینڈڈ ایجوکیشن. کیا کہتے ہیں؟ بلینڈڈ ایجوکیشن. یہاں تک سمجھ لگ گئی ہے جی؟ کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. شہباز جی، سمجھ آ رہی ہے کہ پچھلی بھی جا رہی ہے؟ جی سر، آگے آگے چلیں. اچھا، آگے دیکھیں اگلی ڈیفینیشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیچنگ کی. اب ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا علم دیا ہوگا، آپ سب ماشاءاللہ ٹیچر ہی ہیں، کیونکہ یہ جابس جونیئر ٹیچر کے علاوہ باقی سب میں ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے، جس پہ بھی ہم بات بھی کریں گے. تو ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسفر یا امپارٹنگ نالج، اسکلز، ویلیوز اور انفارمیشن ٹو ادرس. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا میں آپ تک اس وقت پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ. یعنی ایک ایسا پروسیس جس میں ایک شخص جس کے پاس کوئی نالج ہوتا ہے یا کوئی ایکسپیرینس ممبر ہوتا ہے، اپنے سے لیس ایکسپیرینس ممبر کو، امیچور کو، انفینٹ کو، نیو ممبرز کو اپنی لائف میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے، ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نالج، اسکلز، ویلیوز یا انفارمیشن ٹرانسفر کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے یا امپارٹ کرتا ہے. سینونیم ہے ٹرانسفر، امپارٹ، ڈیلیور، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچنگ کہلاتی ہے. ٹرانسفر کرتا ہے سر. ہاں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کہتے ہیں. اب ٹیچنگ جو ہے نا، اس کے کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں؟ اگر اس پکچر کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ٹیچر ہے، یہ بچے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں یہ کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، جو چیز وہ پڑھانا چاہ رہی ہے. تو ٹیچنگ کے یہی 3 ایلیمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ٹیچر ہے، پھر اسٹوڈنٹ ہے، اور پھر سبجیکٹ میٹر آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر نے پڑھانا ہے، بچوں نے پڑھنا ہے، اور سبجیکٹ میٹر، ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے. وہ کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، کوئی کویسچن ہو سکتا ہے، کچھ بھی، جو کچھ ٹیچر پڑھاتی ہے کلاس کے اندر، کوئی ایکٹیویٹی کرواتی ہے، کوئی ڈیبیٹ، کوئز، ٹیسٹ، سب کچھ کلیکٹیولی سبجیکٹ میٹر کہلاتا ہے. ٹیچنگ از اے ٹرائی اینگولر پروسیس. 3 کمپوننٹ پہ مشتمل ہے. ٹرائی اینگولر، ٹرائی 3 کو کہتے ہیں. ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر کنسسٹ آف 3 فوکل پوائنٹس: ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. تو ٹیچنگ کے کتنے کمپوننٹ ہوئے بھائی؟ 3 کمپوننٹ ہوئے. اب ایک ٹرم ہے ٹیچنگ ورسز ٹیوٹورنگ.
ٹیوٹرشپ اینڈ ٹیچنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر آپ ان امیجز کو دیکھیں تو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ امیج کو اوپر ٹیکسٹ ریڈ نہیں کرنا، امیج کو دیکھ کے بتائیں، شاباش، کوئی بتا سکتا ہے تو؟ ٹیوٹر میں ایک پڑھنے والا اور ایک پڑھانے والا ہے، اور ٹیچنگ میں ایک پڑھانے والا ہے اور بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں. ہاں ویری گڈ میم، شاباش. It means tutoring میں سر پیئر کے لیے اور مطلب کلاس مجموعہ ہو جی گیا. ایسے ہی ہے. جب اس وقت میں آپ لوگوں کو ٹیچنگ کر رہا ہوں، ملٹی ٹیچنگ کلاس. ہاں جب ایک ٹیچر اور آگے نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں، گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوں، تو یہ ٹیچنگ ہوتی ہے. اور جب ایک ٹیچر اور ایک ہی اسٹوڈنٹ ہو، اس کو ٹیوٹورنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹیچنگ فارمل ہو جاتی ہے اور ٹیوٹورنگ پرسنلائز ہے. جیسے ہوم ٹیوٹر ہم رکھتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر ہوتے ہیں، تو 1 to 1 ایک ٹیچر ایک بچے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہر ایک کی وہ ایکسرسائز جو اسائنمنٹس وغیرہ ہیں وہ چیک کرتے ہیں. تو یہ اب اس کے بعد جو ہے نا، یہ ٹرم سقراط جو سوکریٹیز ہیں، اس نے سب سے پہلے یہ ٹرم دی تھی پیڈاگوجی. پیڈاگوجی 2 گریک ورڈز ہیں، پیڈوز اور ایگوگ، ان سے مل کے بنا ہے. پیڈوز کہتے ہیں بچے کو اور ایگو کہتے ہیں لیڈر کو. ٹو لیڈ دا چائلڈ یعنی بچے کو پڑھانا. سقراط نے یہ ٹرم دی تھی پیڈاگوجی. تو ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. جیسے امیجز میں نیچے اگر آپ دیکھیں، اس وقت آپ اور میں جو جس ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انوالو ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اینڈراگوجی کہلاتا ہے. کیونکہ آپ سب بھی اڈلٹ ہیں ماشاءاللہ، کچھ میرے سے بھی بڑے ہوں گے عمر میں. ٹھیک ہے، تو میری عمر جو ہے نا وہ اوریجنل بتاؤں یا خواتین والی بتاؤں؟ چلے نہیں بتاتا میں. سر آپ کی ایج لگتا ہے 30+ ہے، 32. شکر ہے. اپنی اگر میں آپ سے پوچھوں نا آپ کی کتنی ہے، تو آپ کہیں گے ابھی بس 22 کی ہوئی ہوں میں. ایسے ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح. اپنی باری پہ ایسے ہی ہوتا ہے جی. خواتین 10 سال کم بتاتی ہیں اور ہماری بیچاروں کی 10 سال زیادہ کر دیتی ہیں. بہرحال میری ایج کو چھوڑیں، پیڈاگوجی کی ہم بات کرتے ہیں. تو یعنی ہم سب اڈلٹس ہیں، ہم اڈلٹ لرننگ میں اس وقت. پیڈاگوجی کو دیکھیں کہ اس میں جو ٹیچر پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اپنے سے ایج میں کم ایج والے بچوں کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو پڑھاتا ہے، چائلڈ. تو اس کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. یعنی ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. اس کے برعکس ٹرم ہوتی ہے اینڈراگوجی. یہ انٹروڈیوس کروائی تھی میلکم نولز نے، امریکن تھے یہ. وہ سقراط نے کی تھی پیڈاگوجی. یہ اینڈراگوجی انہوں نے کروائی. اینڈرا کا مطلب ہوتا ہے مین یا اڈلٹ، اور ایگو کا مطلب لیڈ یعنی ان کو پڑھانا. تو میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس. مائک پلیز آف رکھیں. پھر کس کا مائک آن ہے؟ وکاس بھائی بچوں کو پڑھائیں سمجھائیں لیکن ہمیں نہ سنائیں. میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس از ناؤن ایز اینڈراگوجی. ٹھیک ہے، جیسے امیجز میں آپ دیکھتے ہیں، یا اس وقت میرا اور آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اینڈراگوجی سے ہے، پیڈاگوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آسان سی ٹرم ہے، میلکم نولز نے دی تھی. تو اب اس کے بعد اگلی ٹرم ہے سائبر گوجی. سائبر کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ٹرم ہوتی ہے. جب ٹیچر اور لرنر یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ایک دوسرے سے انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہوں آپس میں، اس کو کہتے ہیں، ایسی ایجوکیشن یا ٹیچنگ کو کہتے ہیں سائبر گوجی. کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ٹیچر اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس چل رہی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائبر گوجی کہا جاتا ہے. جیسے اس وقت آپ اور میں ہے تو ہماری وہ اینڈراگوجی بھی ہے، بٹ ہم فزیکل کلاس میں نہیں، ہم سائبر گوجی کے تھرو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. پھر ہے پیراگوجی. ایسا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو یا آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا ہو کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ کلاس ورک دیتا ہے یا چلا جاتا ہے، درمیان میں فری ٹائم ہوتا ہے، جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، میتھ ہو، سائنس ہو، کوئی پروسیس ہو، کوئی ایگزامپل ہو. ایسا ہوتا ہے یا ہوا تھا آپ کے ساتھ کبھی ایکسپیرینس کیا ہو؟ یس سر، ایسا. جب سیم ایج فیلوز ہوں، یعنی ہم عمر ہوں، کلاس میٹ ہوں، سیم ایج فیلوز کو کہتے ہیں پیئر، PEER. ایک ہوتا ہے پیئر، PAIR، وہ جوڑے کو کہتے ہیں، کپل کو. PEER پیئر کلاس میٹ کو کہتے ہیں، یا سیم ایج فیلوز کو. جب ایک بچہ کلاس میٹ دوسرے کلاس میٹ کو کوئی چیز پڑھاتا ہے، اس کو پیراگوجی کہا جاتا ہے. اور اس پہ وہ جو
اس کو اگر ٹیسٹ لیتا ہے تو پیئر اپریزل کہا جائے گا. اپریزل اسیسمنٹ کا دوسرا نام ہوتا ہے, اور اس پہ جو فیڈ بیک دے گا یہ پیئر ریویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, فیڈ بیک دینا, جب ایک بچہ دوسرے بچے کو پڑھائے گا پیراگوجی کہلائے گا, جب اس کی اسیسمنٹ کرے گا پیئر اپریزل کہلائے گا, اور یہی بچہ جب اس کو فیڈ بیک دے گا بہت اچھا یار فاروقی آپ نے بہت بری طرح سمجھایا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, بہت اچھی طرح سمجھایا, بہت اچھا سمجھ آ گیا, تو یہ کیا کہلاتا ہے, پیئر ریویو کہلاتا ہے. ڈوائٹ ڈبلیو ایلن اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے یہ پیراگوجی ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ مائکرو ٹیچنگ کے بابا مانے جاتے ہیں, فاؤنڈر آف مائکرو ٹیچنگ. یہ اپ کمنگ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے. اچھا, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہو کہ استاد پڑھاتے وقت آسان چیزیں پہلے بتاتا ہے یا مشکل چیزیں بتاتا ہے؟ جی, آسان چیزیں ایزی. اچھا, پہلے وہ چیزیں بتاتا ہے جو بچوں کو پتہ ہوتی ہیں یا وہاں سے شروع کرتا ہے جو پتہ ہی نہیں ہوتی؟ جو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. اچھا, جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں, کوئی ایگزامپل پکچر, کوئی ان سے شروع کرتا ہے, جو سامنے نہیں ہوتی ان سے کرتا ہے؟ جو سامنے ہوتی ہیں ان کے ایگزامپل سے پکچر. ان ساری چیزوں کا, ساری ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے بیک اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو؟ کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ جو نیو لیسن ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ویری گڈ, ویری گڈ. ٹاپک کی طرف لے کر آیا جائے, ٹاپک کو اتنا آسان بنا دیا جائے, ہاں, بچے پریشان نہ ہو. یا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ٹاپک کو اس طرح سے بچوں کو پڑھایا جائے کہ بچوں کو آسان لگیں, چیزیں جلدی سمجھ آ جائیں, یہی مقصد ہوگا. جی, یہی مقصد ہوگا نا. جی جی بالکل. اس کو پیڈاگوجی میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ. میکسم کسی چیز کی زیادتی کو, زیادہ ہونے کو کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ, یعنی ٹیچنگ میکسیمم ہماری اچیو ہو جائے, ٹارگٹ ہمارے, گول ہمارے اچیو ہو جائیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, میکسمز آف ٹیچنگ. رول فار پریزنٹنگ دا ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کنسیپٹ ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ. کمپریہینڈ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو, کہ بچہ آسانی سے ان کو کمپریہینڈ یا انڈرسٹینڈ کر لے, ٹیچر ان کو آسان بناتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سمپل چیزیں پہلے, کمپلیکس بعد میں, ناؤن چیزیں پہلے, ان ناؤن بعد میں بتائے گا, ہول پہلے دکھائے گا پھر اس کو الگ الگ کر کے سمجھائے گا. کنکریٹ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں, چھو سکتے ہیں, ان کو کنکریٹ کہتے ہیں. جو خیالی ہوتی ہیں, جو ہم ویسے مثال دیتے ہیں, وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں. ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ جو چیزیں سامنے ہیں, پھر وہ جو نہیں ہوتی. پرٹیکولر ٹو جنرل, ہم پہلے ایگزامپل دیتے ہیں پھر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ سے ایگزامپل دی ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے ٹیچر, یہ کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو جس میں ٹیچر نیچرل رول فالو کرتا ہے کہ یہ چیزیں امپیریکل ہیں, ایکسپیریمنٹل ہیں, یہ سامنے ہیں, ان سے بچہ دیکھ کے سمجھے گا تو باقی سارا ٹاپک سمجھانا آسان ہو جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے میکسمز آف ٹیچنگ. لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا, اور یہ ہے لرننگ کے اوپر. لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ اب میں پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی شاباش. سمجھ رہے ہیں, لرننگ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لسننگ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی لرننگ ہے. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience. میں ٹیچنگ کرا رہا ہوں, آپ اس کو سیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کی لرننگ کہلاتی ہے. اس میں نالج, سکلز اور ویلیوز کوئی بھی بچہ, کوئی بھی انڈیویجول ایکوائر کرتا ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے تھرو. ٹھیک ہے, لرننگ کیا ہے؟ گروتھ ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینسز. گروتھ بڑھوتری کو کہتے ہیں. اب عین ممکن ہے کہ آپ سب کو ان ساری چیزوں کو پہلے پتہ ہو, لیکن کوئی شاید ایک آدھ میرے جیسا بھی ہو جس کے لیے شاید چیزیں نہیں ہوں, تو اب اس کا جو پہلے کا والا نالج لیول تھا اس میں, اور اب جو لیکچر جب اینڈ ہوگا تو اس میں تھوڑا سا اضافہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں گروتھ. جو ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کے تھرو جو گروتھ آتی ہے, بڑھوتری آتی ہے, علم میں اضافہ ہوا, سکلز بہتر ہو گئیں, اس کو لرننگ کہتے ہیں. لرننگ ریلیٹیولی پرماننٹ ہوتی ہے. ریلیٹیولی پرماننٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو بار بار اسی کام کو کیا جائے گا تو یہ پرماننٹ رہتی ہے, لائف لانگ ہوتی ہے. ہم پیدا ہوتے ہی بہت ساری چیزیں سیکھنا ہم نے شروع کی, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہم سیکھتے رہیں گے. یونیورسل ہے, ہر بندہ سیکھتا ہے تھوڑا یا زیادہ.
لرننگ پرپزفل اینڈ گول ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. ہر لرننگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ اور میں اس وقت کس پرپز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم ایجوکیشن کو؟ اس لیے کہ ہمارے سر پہ پتہ ہے کہ جی دسمبر میں پیپر ہونا ہے. ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. آپ اور میں ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں نا, پیپر میں جو چیزیں میں آپ کو کرا رہا ہوں یا جو پہلے آپ نے اب تک اتنی کوالیفیکیشن ایکوائر کی ہے, جو کتاب سے چیزیں پڑھ کے جاتے تھے ایز اٹ از ویسے لکھتے تھے جی, یا اپنے الفاظ میں اپنے الفاظ میں لکھی جاتی تھی somehow. اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. جو چیز پڑھی سمجھی ہے نا اس کو اپنے وے میں آگے لے کے جانا, اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیچنگ ایک پروسیس ہے, لرننگ اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے. جیسے میں پڑھا رہا ہوں, آپ کے اندر کوئی نالج بہتری آ رہی ہے تو وہ ایک پروڈکٹ ہوگا, اور اس دوران میں جو ایگزامپلز دے رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی ڈائریکشن دے رہا ہوں, یہ انسٹرکشنز کہلاتی ہیں. بس جی دو ہماری سلائڈ 2-3 رہ گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں جی لاز آف لرننگ. لرننگ کے 3 لاز دیے ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے اپنی ایک تھیری ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ تھیری کے اندر. اس نے نا ایک فیمس کیٹ ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے ایک بھوکی بلی کو, یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ایک بند پنجرے میں بند کیا اور باہر نا پیس آف فش رکھ دیا. ایسے بلی بھوکی تھی تو اس کو خیال تھا کہ کسی طرح یہ دروازہ کھلے میں باہر نکلوں, پیس آف فش اٹھاؤں کھاؤں. تو بڑی تگ و دو کرتی رہی نہ نکل سکی. ایٹ دا اینڈ اس نے ایسے نا لیٹے ڈوری کو جو کھینچا ایسے لیٹے ہوئے تو دروازہ کھل گیا. وہ بھاگ کے آئی باہر, پیس آف فش اٹھایا کھایا. ایڈورڈ لی تھورنڈائک بینچ پہ بیٹھا سگار پی رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا اس کو. اس نے کہا چلو اب تو تم نکل آئی ہو نا, میں تمہارا دوبارہ بندوبست کرتا ہوں. اس نے پھر بلی کو پکڑا, تھوڑی دیر بھوکا رکھا, ٹھیک ہے نا جی, اس پنجرے میں بند نہ کیا, سائڈ پہ رکھ دیا کہیں. اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ اب 8-10 گھنٹے گزر چکے ہیں, اس کو دوبارہ بھوک محسوس ہونے والی, اس نے دوبارہ پنجرے میں بند کیا, اسی پنجرے میں, اور ویسے پیس آف فش باہر رکھ دیا. اب کی بار بلی نے فرض کریں پہلے 5 منٹ میں نکلی تو اب 3 منٹ میں باہر نکل آئی. یہ ایکسپیریمنٹ اس نے نا کوئی 5-7 دفعہ ریپیٹ کیا. وہ اس نے دیکھا کہ اب جیسے وہ بلی کو اندر ڈالتا ہے نا, وہ فوراً ڈوری کھینچتی ہے, باہر نکل آتی ہے. اس کی بیس پہ نا اس نے کہا کہ 3 یہ بلی نے لرننگ کی ہے کہ میں نے باہر کیسے نکلنا ہے. اس پہ اس نے 3 لا دیے, لا آف ریڈینیس, ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. ٹھیک ہے, ان کو ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں ڈیٹیل میں. لا آف ریڈینیس, اس نے کہا کہ اگر بلی بھوکی نہ ہوتی, اس کے اندر ایک جذبہ ہی نہ ہوتا, ایگرنیس نہ ہوتی کہ میں نے نکلنا ہے باہر, ٹھیک ہے, وہ شاید ادھر ہی سکون سے سو جاتی. لیکن اس کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک تھا, ولنگنیس تھی کہ میں نے باہر آنا ہے, تو یہ اس نے کہا کہ اس کی ریڈینیس تھی. اسی طرح اس امیج میں اگر آپ دیکھیں, یہ بچہ اور یہ بچی, کتنا فرق ہوگا ان دونوں کی لرننگ میں. جی کون زیادہ بہتر سیکھے گا, یہ والا بچہ یا یہ بچی؟ جی بلو شرٹ والی بچی. کیوں؟ وہ نظر آ رہی ہے کہ پریپیئرڈ ہے, ریڈی ٹو لرن ہے, کچھ سیکھنا چاہتی ہے. اس کے تو ویسے بھی 12 بجے ہوئے ہیں فیس پہ, کوئی جس بھی وجہ سے گھر سے ناراض ہے یا ٹیچر سے. تو لا آف ریڈینیس یہی کہتا ہے کہ جب بچہ خود کچھ سیکھنا چاہتا ہو, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا, آپ لوگ اپنی ولنگ سے یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ کو ہسبینڈ نے, وائف نے, فیملی والوں نے کہا یار اللہ کے بندے سیکھ لو, پڑھ لو, چلو پیپر جو دے رہے ہو, تو آپ لوگ اگر آپ کی اپنی کوئی وہ نہ ہوتی نا انٹینشن اس کے اندر شامل, تو کچھ نہیں سمجھ آنی تھی. اس کو کہتے ہیں لا آف ریڈینیس, کہ جب کوئی سیکھنے کے لیے خود ریڈی ہوتا ہے نا, اس کو ریڈینیس. دوسرا ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز میں جو کام ریپیٹڈلی, اس نے کہا کہ بلی کو جب بار بار میں نے اسی پنجرے کے اندر ڈالا تو اب وہ سیکنڈ ہی نہیں لگاتی. تو اس طرح بچہ جب ایک چیز کو بار بار پڑھے گا, یاد کرے گا, لکھے گا, دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا, تو اس کو دیر تک یاد رہے گی, بھولے گی نہیں. تو اس کو اس نے فردر 2 لاز میں ڈیوائڈ کیا, لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. یہ اکثر سوال آتا ہے پیپر میں کہ لاز آف لرننگ کس نے دیے ہیں, لرننگ کی ڈیفینیشن بھی آتی ہے. تو لرننگ, اس نے کہا کہ جب بار بار ایک چیز یوز ہوتی ہے تو لرننگ انکریز ہوتی ہے, اور جب ایک چیز بار بار یوز نہیں ہوتی, ڈسکنٹینیو ہوتی ہے, تو پھر وہ چیزیں, وہ لرننگ ہماری ختم ہو جاتی ہے, یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. آپ نے یہ لیکچر لی, آج نہ پڑھیں, 10 دن کے بعد آپ دوبارہ جب چیزیں دیکھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئیں گی. لا آف افیکٹ, اس نے کہا کہ اینڈ پہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ اچھی پرفارمنس دے نا, تو اگر ٹیچر اس کو اینڈ پہ اپریشیٹ کرے, ٹھیک ہے, بہت اچھے کلیپنگ کرا دے, کوئی ٹوکن دے دے, کوئی پرائز دے دے, سٹار بنا دے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا جی,
تو کلاس میں اس کا نام لے لے تو وہ بچہ بہت اچھا فیل کرتا ہے، اور اس نے بڑی محنت کی اور لے کے آیا، آپ نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ سر نہ کہو میرا، تو اگلی دفعہ وہ بھی کوشش نہیں کرے گا. تو اس کو لا آف ایفیکٹ کہتے ہیں. ہم آگے جا کے پڑھیں گے. آپرنٹ کنڈیشننگ ایک ہوتی ہے، اس سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، ابھی میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنے جا رہا. تو یہ 3 لاز آف لرننگ تھورن ڈائک نے دیے. لاسٹ ٹاپک ہے جی چھوٹا سا ہمارا 2-3 منٹ کا، وارک ماڈل یا لرننگ سٹائل. نیل ڈی فلیمنگ نیوزی لینڈ کے ایک ٹیچر تھا، اس نے کہا کہ ہر بچہ نا مختلف ویز چیزیں سیکھتا ہے. اس نے 4 لرننگ سٹائل بتائے بچوں کے، VARK، وی ویژول، A آڈیٹری، R ریڈنگ رائٹنگ، K کائنستھیٹک. تو اس نے یہ 4 جو ہے نا وہ کیا سٹائل بتائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پلے گروپ میں ہم اس طرح کی نا پکچرز کے ساتھ بچوں کو سکھاتے ہیں. بچوں کو الفابیٹس ویسے نہیں پتہ ہوتے، بٹ ایپل کو دیکھ کے A فار ایپل وہ بتا دیتا ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ 75% جو چیز ہمیں یاد ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ 65% وہ ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے یاد ہوتی ہے. 65%، ٹھیک ہے، دیکھنے سے. اچھا آڈیٹری پھر دوسری طرح کی، اب اس میں دیکھیں ہم ویژول چارٹس یہ چیزیں بچوں کو دکھاتے ہیں تاکہ بچے کی لرننگ اچھی ہو جائے. دوسری ہوتی ہے آڈیٹری، اورل لرنرز. تو یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں جو سننے سے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ آڈیو سنتے ہیں تو ان کی لرننگ بہتر ہوتی ہے، خالی سننے سے ان کو چیزیں بہتر سمجھ آ جاتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں آڈیٹری لرنرز. اورل، AURAL، اورل سننے سے ہے. اورل ہوتا ہے ایک ORAL، وہ ہوتا ہے اسپیکنگ سے ریلیٹڈ. اس نے کہا کہ کچھ لرنرز ایسے ہوتے ہیں جو سننے سے زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. پھر 3rd کیٹیگری اس نے بتائی، اس نے کہا کہ کچھ ریڈنگ رائٹنگ، یعنی وہ لرنرز ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں. یہ بھی ایک کیٹیگری اس نے کہا کہ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ایسے چیزیں یاد ہوتی ہیں. 4تھی کیٹیگری ایکٹیویٹی بیس کی اس نے بتائی، ہینڈز آن کی، کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جب تک کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر لیتے نا تب تک ان کو چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی. تو اس کو اس نے 4تھی یعنی کینستھیٹک لرنرز کا نام دیا. تو اب ہم آپ کے سلیبس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج کا لیکچر تھا اسی پیٹرن پہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لیکچرز ہوا کریں گے. ہم نے پلان یہ کیا کہ انشاءاللہ 2 ماہ میں آپ کا یہ مکمل سلیبس کور کروائیں گے، انگلش پلس پیڈاگوجی. تو کچھ دنوں میں ہم آپ کو، چونکہ یہ دسمبر میں جا کے آپ کا پیپر ہوگا تو ہمارے پاس آلموسٹ 2 منتھس ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کور ہم کروا لیں گے. تو آپ لوگوں کو بھی جو اس میں ہمارا ریگولر سیشن جوائن کریں گے تو صاف ذرے ان کو ہمارے اسکیجول کے مطابق پڑھنا ہوگا، تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی. تو ابھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ان کی یہ جو اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. ہم اس کو دیکھیں گے، پھر آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن ہیں میں ان کو ایڈریس کرتا ہوں. ایک تو 6 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 6 اکتوبر، ٹھیک ہے. اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے 6. آج 1 تھی تو 5 دن باقی ہیں، تو اگلے 5 دن کے اندر آپ اپلائی کریں. اچھا دوسرا جو ہے نا اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈپٹی ہیڈ مسٹریس کی. باقی چیزیں تو آپ نے ایڈ میں پڑھ لی ہوں گی. کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بار بار سوال آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں ٹیمپریری لائکلی ٹو کنٹینیو ہے. یہ ٹیمپریری جابز ہیں، پرماننٹ نہیں ہوں گی. مے اور مے ناٹ بھی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس بارے میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. بہرحال یہ جابز اچھی ہیں. 12 سیٹس ہیں. اب اس میں ماسٹر ود بی ایڈ چاہیے. اب یہاں پہ اصل چیز ہے کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس یہ مانگ رہے ہیں پوسٹ کوالیفیکیشن. پوسٹ کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے بھائی؟ فرض کریں کسی نے 2010 میں ماسٹر کی. اب اس میں وہ ڈگری جو آپ کو اس پوسٹ کے ایلیجیبل کرتی ہے وہ آپ کی ماسٹر ڈگری ہے. تو ماسٹر ڈگری ہے یا BS آپ نے کیا ہوا ہے، BS آنر کیا ہوا ہے، اس ڈگری کے بعد آپ کا 12 سالہ تجربہ ہونا چاہیے، وہ جس بھی سال آپ نے کی ہے. اس سے پہلے آپ کا جتنا بھی تجربہ ہے کنسیڈر نہیں ہوگا. ایج لمٹ اس میں 45 ایئر ہے، 45 سال تک اس میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف BS آنر ایجوکیشن کی ہے یا BS ایجوکیشن کی ہے یا MA ایجوکیشن یا MPhil ایجوکیشن کی ہے، BEd نہیں کیا ہوا، تو ان کے لیے BEd ضروری نہیں ہے. اسی طرح اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر کی سیٹ ہے. اب اس میں باقی چیزیں تو وہی ہیں لیکن اس میں پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس جو ہے وہ 5 سال کا ہے. یہ ایکسپیرینس ان تینوں پوسٹ کے لیے ٹیچنگ پلس ایڈمنسٹریشن کا ہے. آپ یہ جہاں ٹیچنگ کرتے ہیں وہاں کبھی نہ کبھی ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی تھوڑا سا کام کیا ہوگا. تو اس کے لیے میں نے فارمیٹ پہلے بھی گروپ میں بھیجے ہیں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کے. دوبارہ بھی میں انشاءاللہ تعالی گروپ میں
آج یا کل شیئر کر دوں گا، وہ آپ اسی فارمیٹ کے مطابق جو ہے نا یہ بنائیں گے. اب اس میں این او سی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے. جو پرائیویٹ اداروں کے میں اس وقت ٹیچنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کا ٹیچنگ یا ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس گورنمنٹ سیکٹر کا، پرائیویٹ سیکٹر کا، دونوں سیکٹرز کا چل سکتا ہے، دونوں سیکٹرز کا چلے گا. یہ سیٹس جو ہے نا ان کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ اسلام آباد میں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح وائس پرنسپل میل کی ہے تو اس میں بھی وہی 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے. جونیئر ٹیچر میں جو ہے نا کوئی آپ کو ایکسپیرینس نہیں چاہیے، بی ایس سی اور ساتھ میں بی ایڈ کوالیفیکیشن ریکوائر ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ کو. تو 33 ایئر اس میں اپر ایج لمٹ ہے، 33 سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کے سلیبس کی اگر ہم بات کریں تو یہ میں نے آپ کو آلریڈی شیئر بھی کیا ہوا ہے گروپ میں دوبارہ بھی کر دوں گا. یہ اس کا سلیبس ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بالکل عین مطابق جو ہے وہ اپنی تیاری کرائیں گے. جو آفیشیل سلیبس ایف پی ایس اے نے اناؤنس کیا ہے تو اس کے اکارڈنگ یہ وہ سلیبس ہے جو کہ ان تینوں کیٹیگریز کی سیٹس کے لیے سیم ہے، ڈپٹی، اسسٹنٹ ایڈمنسٹریس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائس پرنسپل. تو اب یہ دیکھیں یہ ساری کے ساری بیسیکلی پیڈاگوجی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹیچنگ میتھڈولوجی 50% لکھا ہوا ہے، ایلیمنٹس آف دا کریکولم. یہ ہم نے آج اس کا پہلا لیکچر دیکھا ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی کا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کو، ان کو ہم نے تھوڑا سا آج ٹچ کیے. تو یہ اوپر یہ والا 50 نمبر کا آپ کا پیپر اور نیچے یہ آپ کا 80 نمبر کا پیپر، یہ بالکل سیم ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنا جملہ، ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ مین ٹاپک چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ دیکھیں نا ٹیچنگ میتھڈولوجی، اب اس میں یہ سارے کی ساری نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو جو اوپر چیزیں ہیں وہ نیچے بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کورس بہت لینتھی ہے، یہ اتنا لینتھی نہیں ہے، بس انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں میں. اب یہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں آپ نے یہاں پہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن میں پڑھنی ہے نا، تو اس چیپٹر میں کلاس روم اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن اس میں آپ ساری پڑھیں گے. اوپر لکھا ہوا ہے کلاس روم کمیونیکیشن، یہ دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کلاس روم کمیونیکیشن. نیچے یہ لکھیں، دیکھیں پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ اسٹریٹجیز، اس میں وہی باتیں کلاس روم کمیونیکیشن، اس کے فیکٹر، بیریئرز، وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. مقصد بات کرنے کا کہ یوں نہ سمجھیں کہ کوئی یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اوپر اور نیچے یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس کا سملر ہے، تھوڑا بہت اس میں ڈفرنس ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کر لیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہاں اگر آپ آ کے دیکھیں تو یہ آئی ٹی اور ہیومن ریسورس یہاں پہ تھوڑی سی ویریشن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کور کروا لیں گے. اب میری طرف سے ساری چیزیں ختم، آپ لوگوں کے جو کویسچن ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ انگلش کا پورشن جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے نا کیسے مطلب کور کریں گے؟ میں نے بتایا ہے یہ کہ تھوڑا ہم بتا دیں بس. سارا کرائیں گے، انگلش پلس پیڈاگوجی سب کچھ کروائیں گے. جی جی پری سیشن کے بعد شروع ہوگا نا پھر یہ جو انرول ہو جائیں گے آپ کے پاس تو پھر ان ہاں کو؟ جی ہاں جی ہاں جی. یہ تو ڈیمو ٹھیک ہے، تھا. تھینک یو. یہ تھا کہ وہ آپ نا وہ جاتے ہیں نا بازار میں کوئی چیز لینے، تو سب سے اچھا پیس جو ہوتا ہے یا سبزی والے کے پاس، فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں تو باہر کی طرف وہ کون سے فروٹ لگاتا ہے؟ جی کون سے لگاتا ہے؟ اچھے والے، صاف والے، اچھے اچھے والے. وہ اٹریکٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو، یار اس کے پاس، اس ریڈی پہ، اس سبزی والے فروٹ والے کے پاس اچھی چیز پڑی ہے، ہوتا ہے نا ایسے. تو اسی طرح یہ جو ڈیمو ہے نا یہ آپ لوگوں کو لانے کے لیے ہے. باقی کام تو ریگولر، ہاں باقی کام تو ریگولر سیشن میں ہونا ہے نا. یہ تو وہ ریڈی پہ دکان پہ پڑے اچھے فروٹس ہیں، تو باقی چیزیں تو پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گی. باقی بھی ایسے ہی اچھا ہوگا. بہت سے لوگوں کا یہ سیشن پہلا سیشن نہیں ہوگا، انہوں نے میرے سے سر فی اسٹرکچر کیا ہے؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جونیئرز والوں، جونیئرز کا بھی سارا سلیبس کروائیں گے ہم. فیس کل بتائیں گے. جونیئرز والوں کا بھی سیم پیڈاگوجی اور انگلش کا یہ بس؟ نہیں، جونیئر والوں کا سیم پیڈاگوجی اور انگلش نہیں ہے، ان کا پاک سٹڈی ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، جنرل اسلامک سٹڈی ہے، انگلش ہے اور پیڈاگوجی. ان کے کافی سارا کام زیادہ ہے. آپ لوگوں کا پیپر آسان ہے. یہ جو ہیڈ مسٹریس کی ہیں، وائس پرنسپل، یہ بہت ایزی پیپر ہے، بہت آسان ہے. اس کو بس صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں 1-2 چیپٹر تھوڑے سے مشکل ہیں، ان پہ ہم آپ کی محنت کروا لیں گے. باقی بہت آسان ہے، سمپل سی چیزیں جو آج آپ نے دیکھی اسی طرح ہی ہیں. جو ہے نا جونیئر ٹیچر کا مشکل ہے. اور بات کرنی تھی
جی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ٹائمنگ ٹائمنگ ہماری 8 بجے ہوگی. مارننگ کی ہو سکتی ہے؟ نہیں مارننگ میں نہیں ہو سکتی, میری مطلب اپنی کوئی جاب ایسا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں پاسبل. اچھا تو میں اپنے سرکاری تو سر اوقات آپ میں تو نہیں کرتا. جی ٹائم تو ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہم ہر لائیو لیکچر کا ریکارڈڈ لیکچر دیں گے, ریکارڈڈ ویڈیو دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی آپشن یہ ہر بیسٹ لیکچر رہے گا کے لیے. کہ ہاں جی بجے رات نہیں کو ابھی نہیں آپ لے ہاں اگر کوئی نہ لے سکے اس ٹائمنگ میں تو ابھی وہ اس دیکھیں کو نا, ریکارڈڈ مل جائے گا. بالکل ملے گا, بالکل اسی پیٹرن پہ ملے گا. ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کو روزانہ جیسے ابھی آج نوٹس بھیجیں گے ایسے نوٹس بھیجیں گے ہم, پھر لائیو لیکچر ہوگا, اس لائیو لیکچر کی ریکارڈنگ ہوگی, اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کا ایک پوسٹ ٹیسٹ ہم بھیجیں گے لنک کی شکل میں. آپ اس لنک کو کلک کریں گے اور اپنا پوسٹ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ پوسٹ ٹیسٹ آپ کا آن لائن ہوگا گوگل ڈرائیو لنک کی شکل میں. کوئی اور سوال؟ ٹائمنگ